کیا کہتے ہیں یہ جو ایکٹیویزم تو بہرحال ہو رہا ہے اس کو تو آپ مانیں گے، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں عدالتوں کے ساتھ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انتظامیہ کو بے بس بھی تو عدالتیں ہی کر رہی ہیں، پہلے بھی کرتی رہی ہیں اب بھی کر رہی ہیں۔ ہم نے پچھلے 3 سال نہیں دیکھا تھا بائی دا وے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 1 پیج گورنمنٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور انتظامیہ ایک تھے، اس وقت نہیں ہے ایسا۔ اسما بہن یہ جو ہم لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں نا تو پاکستان کے تاریخی پس منظر میں، سیاسی پس منظر میں فوج اکیلی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ فوج اور ججز اور بیوروکریسی ان کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو فیصلے کرائے گئے، مارشل لاؤں کو جو سینکٹیفائی کیا گیا وہ عدالتوں کے ذریعے ہی کیا گیا، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ججز جو تھے ہماری تاریخ کے اندر وہ ہینڈ ان گلو رہے ہیں اس ملک کے آئین کو بگاڑنے میں، اس ملک کے سیاستدانوں کو پھانسی کے پھندوں تک پہنچانے میں، سیاسی کارکنوں کو جہاں پر کوڑے لگتے رہے ہوں، سیاسی کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہوں، عدلیہ معزز عدلیہ آنکھیں بند کر کے خاموش تماشائی بن کر رہی ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن کیا اس تاریخ کے یہ جو اب ہمارا حصہ ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں ہے اور معاملات اسی طرح چلتے رہے؟ بالکل نہیں۔ آج کیا ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی یہ سٹیٹمنٹ بالکل ان کا خط رد کر دینا چاہیے کہ ان کے ساتھ انٹیلیجنس اہلکاروں نے کیا کیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط کے اندر ان آفیسرز کا بھی ذکر کیا۔ صحیح بات۔ تو اگر کہیں سے ابتدا تو ہونی ہے نا، ابتدا کہیں سے ہونی ہے، اور اگر انہوں نے ابتدا کی ہے پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان ساروں نے اپنی ریپلائز میں سپریم کورٹ کے اندر کیا جمع کرایا، کیا انہوں نے نہیں کہا کہ مداخلت نہیں ہو رہی ہمارے عدالتی امور کے اندر؟ تو اگر تو ابتدا کرنی ہے تو پھر کہیں سے تو آپ نے شروعات کرنی ہے۔ اگر آپ نے ماضی کے بکھیڑوں میں پھنسے رہنا ہے تو پھر تو آپ کبھی اس دلدل سے باہر نکل ہی نہیں پائیں گے، وہی دائروں کا سفر جاری رہے گا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ صحیح ہے بالکل، لیکن جیسے تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے جو بھی اس وقت ان کے ساتھ بیت رہی ہے وہ پہلے سب کے ساتھ ہو چکی ہے، مگر جوڈیشری تب نہیں بولی، تو آج اور اگر کوئی شوکت عزیز صدیقی بولے تو ان کو الگ کر دیا۔ تو آج ہم جوڈیشری سے یہ توقع رکھیں کہ وہ نہ بولے؟ نہیں، وہ بولے، اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو وہ نہ بولے، خاموشی سے بیٹھی رہے۔ مگر وہ اپنے جو پرانے ان کے ساتھی تھے تو یہ حکومت میں موجود ہے، لیکن جوڈیشری سلیکٹیو نہ بولے۔ ان کی پارٹی کے ممبران آ کے جوڈیشری کو جو لان تان کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، مطلب رؤف حسن صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، شعیب شاہین صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں، آپ چلائیں پلیز، پلیز چلائیں۔ میں تو چلا نہیں سکتی، مطلب وہ اتنی کنٹمپچس سٹیٹمنٹ بتا سکتی ہوں، مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری پارٹی پہ آپ اگر لیکن جو مصطفیٰ یہ بات کر رہے ہیں، بیرسٹر صاحب آپ دل بڑا کر دینا، آپ کہیں کہ یہ جو اب ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، ہم ادارے کو بے شک عدالتیں نہایت قابل احترام ہیں، عزت مآب جج صاحبان نہایت قابل احترام ہیں۔ ہم نے کبھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی زبان عزت مآب جج صاحبان کے لیے استعمال نہیں کی جو آج ان کی پارٹی کے ممبران یہ اب بیرسٹر صاحب آپ یہ نہ کریں، یہ بہت جیسے ثاقب نثار اور جیسے کھوسا اور جیسے کھوسا نے اہلکار نہیں بنے، کیا جیسے کھوسا اہلکار نہیں بنے، پورے پاناما کیس کا بنا کے نہیں دیا آپ کی پارٹی کو، ٹھیک ہے، مگر ان کے مانیٹرنگ جج اعجاز الحسن صاحب ریزائن کر گئے، obviously ٹھیک ہے۔ اچھا بہرحال کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ مزمل صاحب آپ کچھ ایڈ خاموشی سے سن رہے اور آپ کی خاموشی بھی دیکھیں، مصطفیٰ نے کہا جو پیچھے ہو گیا اس کو ختم کریں، آج سے چیزیں ٹھیک کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں پیچھے جو ہو گیا اس کو ہماری پچھلی باتوں کو نہ کہیں، آج سے بات شروع کریں، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں آج سے سلیکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے، آج سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دینا چاہتے ہیں، یکساں دیں، جنہوں نے کمپلیسنٹ اور ٹاؤٹ کے لفظ چیف جسٹس کے لیے یوز کیے ہیں انہیں بھی دے دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جج صاحب کہیں کہ میرا تو بہت حوصلہ ہے، میں بڑا بردبار ہوں، مجھے گالیاں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے جج صاحب کہیں مجھے کہیں گے تو میں جان نکال دوں گا۔ یہ مطلب ایک جج صاحب کہیں میرے اندر بڑا صبر ہے، اگر پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے مجھے گالیاں دی گئی ہیں تو میں برداشت کر لوں گا، دوسرے جج صاحب کہیں میرے بارے میں بات کی تو میں ڈسکوالیفائی بھی کر دوں گا، اندر بھی کر دوں گا۔ یہ یکساں نظام انصاف، یہ جوڈیشری کو بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی باتیں برداشت کرنی ہے، ایک کو سزائیں دینی ہے،
پھر یکساں نظام ہے. آج کی بات کر رہا ہوں, میں ماضی نہیں دہرانا چاہتا. میں یہ نہیں کہہ رہا 2023 میں چلے, میں کہہ رہا ہوں اپریل مئی میں کہہ رہا ہوں آپ فروری کی بھی بات نہ کریں, آپ اپریل مئی 2024 کی بات کر لیں. ان 2 مہینوں میں جو کنٹیمپٹس ہوئی ہیں ان کا یکساں ٹرائل کر لیں. جس نے بھی کیا ہے پکڑ کے لٹکانا, ہم کہیں گے یہ عدلیہ بڑی فیئر ہے. لیکن اگر عدلیہ ایک سیلیکٹیو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے معاملے میں, کہ کسی کی کنٹیمپٹ انہیں زیادہ لگتی ہے اور کسی کی گالی انہیں گالی نہیں لگتی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا مصطفیٰ, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اسما بہن, یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. انہوں نے اس وقت یہ کیا, آج یہ ہو رہا ہے, معاملے کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف بھی تو ملک اور معاشرے کو لے کر جانا ہے. ریکنسیلیشن کی بھی ضرورت ہے اس معاشرے میں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن واقعی اس معاشرے میں وہ ضرورت ایک بن گئی ہے. جو میں نے تاریخ آپ کو گنوائی, عدلیہ کی تاریخ ہے جس میں وہ شامل جرم رہی ہے. نہیں حال بھی ہے مصطفیٰ, صرف تاریخ نہیں ہے, حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے. بلاول صاحب, میں ان کی جب پیپلز پارٹی میں تھا تو وہ ہم ان کے والدہ کے کیس میں, شہید بی بی کے کیس میں ہم سپریم کورٹ گئے. وہاں پر بھٹو صاحب کا ریفرنس بھی ڈسکس ہوا اور انہوں نے بڑی وہاں پر ایک معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا میں آج جس سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں, یہ سپریم کورٹ وہ پریمیسز ہے کہ جہاں سے میرے نانا کو قتل کرنے کی سازش کی میں شامل تھی. یہ کرائم سین ہے. تو عدالتیں کرائم سین رہی ہیں. ہم نے اگر معاشرے کو اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو 2 چیزیں, لیکن کو بہرحال کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے نہیں عدالتوں کے خلاف کچھ کیا. 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں. کورٹس کا بی بی نے لاہور ہائی کورٹ کے آگے میں نے مظاہرہ کور کیا کینگرو کورٹس کے حوالے سے. جب وہ نکلی, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی, کینگرو کورٹس کہہ رہی تھی, میں وہاں موجود تھا. تو پھر اپنے اپنے ٹائم پر سب نے کیا ہے, ایسے نہ ضرورت. کینگرو کورٹس بھی محترمہ لے کے آئیں. یہ اصطلاح کینگرو کورٹس کی اصطلاح بھی بے نظیر لے کے آئیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کینگرو کورٹس لے کے آئیں. مناسب الفاظ ہیں, غیر مناسب ہے. کینگرو کورٹ کہنا غیر مناسب ہے. آپ اس کو مناسب نہیں کہہ سکتے. ذاتیات پہ بات کرنا وہ غلط ہے. مگر جب کورٹس واقعی کینگرو کورٹس بن جائیں تو پھر کہنا اتنا جائز ہے. آپ جب الیکشنز کی بات کرتے ہیں, لگ جائے گی 2024 کے الیکشنز نہیں بلا سکتے. تو ضرورت معاشرے میں جس چیز کی ہے وہ ایک افہام و تفہیم کی ہے, ریکنسیلیشن. پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے, تقسیم بہت بڑھ چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سیاستدانوں کو یہ بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا, یہ کانٹرڈکشن, یہ بنیادی تضاد اس ریاست کا دور کرنا پڑے گا کہ اس ریاست کو چلانا کس کا کام ہے. درست بات. یہ ریاست کو چلانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے یا عوام کے منتخب کردہ لوگوں کا کام ہے. وہ کہتے ہیں ریورس کرنے کے بعد ہو جائے گا, یہ ریورس ہو جائے سسٹم سارا تو پھر اس کے بعد ہوگا. لیکن ہم جو چیز ایسا ہو سکتا ہے ویسے یہ فوج ہمارے لیے نہایت مقدم ہے اس ملک کا, لیکن ان کا کام نہیں ہے نا سیاست کرنا. آج آپ اگر مجھے کہہ دیں کہ ٹینک چلاؤ, توپ چلاؤ, تو میں نہیں چلا سکتا. اچھا اب